إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. حضرات و حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، دوستوں، معزز خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 کی ہے جو اللہ کے یہاں موجود ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے. اسی دن سے جب آسمان و زمینوں کی تخلیق ہوئی ہے، منہا 4 حرم، ان 12 میں 4 ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح حساب ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس آیت میں سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. حرمت کا مطلب احترام کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ 3 مل کر آتے ہیں اور ایک الگ ہے. ثلاثة سرد وواحد فرد. ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. اہل مکہ اس کا بڑا احترام کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جنگیں نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہر برے کام سے روکنے کی کوشش کرتے، قدر کرتے، احترام کرتے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی کہ ان ایام کا ہم احترام کریں. دیگر ایام میں غلطی کرنا، برائی کرنا برا ہے، لیکن ان ایام میں غلطی کرنا اور برا ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. جیسے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی.
یا اللہ کی جو شاعر ہیں، شاعر یعنی کہ جس سے ہمیں ایک اسلام اس سے جڑا ہوا ہے، اسلام کی پہچان ہے، یہ شعیرہ جسے ہم کہتے ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ شریف، مینا، مزدلفہ، طواف، یہ ساری چیزیں احترام کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم قربانی کے جانور حج کے لیے لے کے جاتے ہیں یا قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سب حرمت والی چیزیں ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد، قرآن، یہ شعیرہ، یہ داڑھی، یہ سب ایک شعیرہ میں شمار ہوتا ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام جب کسی جگہ پہ جاتے لڑائی لڑنے کے لیے تو فوراً لڑائی شروع نہیں کرتے، بلکہ رات میں جا کر انتظار کرتے فجر کے وقت اور دیکھتے گاؤں سے اذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آتی تو لڑائی سے رک جاتے، کیونکہ شعیرے کو قائم کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کا نام وہاں پر بلند کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان شعائر کا احترام کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور ہر کوئی ان شعائر کا احترام نہیں کرتا۔ مسجد کا ادب ہے، احترام ہے، قرآن مجید کا احترام ہے، قبلے کا احترام ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبلے کے تعلق سے بیان فرمایا، پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو، چاہے گھر میں ہو یا گھر کے باہر کسی جنگل یا صحرا میں۔ تو یہ احترام کی بات ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ صاحب لحیہ کوئی ہے تو اس کا احترام کریں، کوئی بزرگ ہو گیا اس کا احترام کریں۔ یہ سب اسی سے ملتی جلتی اسی جیسی چیزیں ہیں۔ ایک مومن ان ساری باتوں کا خیال کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ ہمارے یہاں موجود ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کا احترام کرتے، اہل مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو یہاں کے یہودیوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، اس کی جو ہے زبردستی سے، اس کے قہر سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات بخشی۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہم تو موسیٰ کے سچے پیروکار ہیں، ان کی باتوں پر چلنے والے ہم لوگ، سب سے ان کی عبادت کے مستحق، ان کے طریقے کے ہم مستحق ہیں ان کی پیروی کرنے کے، تو چلو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے روزہ سے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیتے کہ اس دن روزہ رکھیں 10 محرم کو، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا بھی اضافہ فرمایا، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا، باقی رہوں گا، میری حیات رہے گی، تو پھر میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس طریقے سے ان ایام میں ہمیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور خاص طور پہ 10 محرم کو اور اس کے ساتھ 9 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو بندہ اس 10 محرم کو روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلا تظلموا، یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد ان عدت الشہور، اتنی ساری لمبی باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری نقطہ کیا بیان کیا؟ یہی فلا تظلموا، ظلم مت کرو، نہ اپنے آپ پر نہ کسی اور پر۔ ظلم آدمی کیسے کرتا ہے اپنے آپ پر؟ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ نے کہا فلا تظلموا، ظلم مت کرو، اور اسی طریقے سے اپنے کسی اور بھائی پر یا کسی اور کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے وہ حق ادا نہ کریں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جو مجھ پر واجب ہے میں اس کو ادا نہ کروں تو میں ظالم کہلاؤں گا۔ ہمیں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ احسان کا معاملہ کرو، احسان نمبر سب سے اعلیٰ درجے کا، پھر بیچ کے درجے کا عدل ہوتا ہے،
اور سب سے آخری جو چیز ہوتی ہے جس سے آدمی شیطان بن جاتا ہے وہ ظالم بن کر. ہمیں تو حکم کیا ملا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، پڑوسیوں کے ساتھ عدل کرو، عدل کا معاملہ کرو. دشمن ہو جب بھی ان پر ظلم مت کرو، عدل کا معاملہ کرو، برابری کا معاملہ. اگر ہم برابری کا معاملے سے بھی اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو احسان کرو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. کبھی ہم دوست تھے، ان کے راز ہمارے پاس ہیں، تو پھر اب میں دشمن بن گیا تو ان کے سارے راز میں کھول رہا ہوں یا ان پہ ظلم کر رہا ہوں یا ان کے خلاف جا رہا ہوں. اپنے پرانے فصل کو یاد کرو کہ ہم کیسے جیا کرتے تھے. میاں بیوی مل کے رہتے ہیں، کبھی جدائی ہو جاتی ہے تو انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور پرانے قصوں کو یاد کرو جو ہم محبت کی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نبھانے کی باتیں کرتے تھے. تو اس فضیلت کو تو یاد کرو اور خاموش رہو. عدل کا معاملہ کرو، بلکہ فضل کا معاملہ کرو. نہ ہو سکے عدل کا معاملہ کرو لیکن ظلم مت کرو. تو یہی بات اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے سلسلے میں کہا کہ سال بھر ہمیں ظلم سے بچنا ہے اور ان 4 مہینوں میں تو بالخصوص ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرات، ہمارے معاشرے میں ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں. اس کی کچھ شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خواتین کو ہم میراث میں اگر حق نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے. شادی ہوئی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت جو کچھ دینا تھا دے دیا. پھر والد صاحب کی وفات کے بعد بچیوں کو کچھ نہیں دیتے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، پھوپھوں کو کچھ نہیں دیتے. تو بہرحال جو ان کا حق بنتا ہے شریعت میں انہیں دو. اللہ رب العالمین نے اس کو حدود کہا. حد ہے یہ اللہ کی طرف سے. اس حد کو تجاوز مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے پھلان کر آگے نہ بڑھو. ظلم مت کرو. یہ ظلم ہے اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، ان کے حقوق سے ان کو بے دخل کرنا، اپنی طاقت کا استعمال کر کر، اپنی جو ہے پکڑ کا، اپنی پوزیشن کا، اپنی بات کا، اپنے وکیل کا استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے کمزوروں کو، اپنے چھوٹے بھائی کو یا کہ اپنے بڑے بھائی کو یا جو بھی مستحق بنتا ہے، اگر بندہ نہیں دیتا ہے تو یہ بندہ ظلم کرتا ہے. ظلم کی ایک اور شکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، سنتے رہتے ہیں. زمینوں کو ہڑپ کر جانا، کسی کا مال یا زمین بغیر کسی وجہ کے اگر ایک بارش بھی بندہ اگر ہڑپ کر جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے سخت وعید سنائی ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو زمین میں دھساتے رہیں گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. کیسے نیند آئے گی بھائی؟ ہماری ساری پراپرٹی اگر اسی پہ قائم ہو یا ہمارا سارا بزنس اگر اسی پہ قائم ہو تو ہمیں ظلم کرنے سے بچنا ہے اور حقدار کو حق تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اسی طریقے سے ہم کام پہ بہت ساروں کو لیتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں اور جو ہے اجیر کو، عامل کو، کام کرنے والے کو کام ختم کرنے کے بعد میں مکمل پیسے نہیں دیتے یا دیتے نہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں. مثل الغنی ظلم. آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بھی آپ قرض ادا نہیں کرتے. یہ قرض ہے. یہ جب میں کوئی کام کسی کوئی بندہ کام کرے تو پھر وہ ادا نہ کرے تو پھر وہ ظلم کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے تو یہ بات کہی تھی کہ اعط الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقا، کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم دو بھائی. یہ فضل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کام ختم ہونے کے بعد دیجئے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی بندہ کسی کے پیسے روکے ہوئے ہے طاقت کے باوجود اگر نہیں دے سکتا ہے تو بات کر کے اس کو سمجھا لے، بجھا لے، ڈیل کر لے، معاملہ کر لے کہ بھائی میرے پاس ایسی بات ہے، پرابلم ہے، پیسہ نہیں ہے. لیکن نبی علی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مثل الغنی، جو بے نیاز ہے، مالدار ہے، روپیہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ المستعان کہ وہ بندہ ظالم ہے. اسی طریقے سے ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی بدکاری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے.
بہت بڑا گناہ ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یا لڑکیوں کا ایسے لڑکوں کے ساتھ جن کا کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ گناہ کسی پڑوس کی خاتون کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے کہا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ بندے کی بری نگاہ پڑوس کی خاتون پر ہو۔ پڑوس کہیں جاتا ہے، آتا ہے، چھٹی پہ ہے یا کام پہ گیا ہوا ہے، اور یہاں پر استغفر اللہ و اتوب الیہ ان کی حفاظت کرنی تھی، ان کے کام آنے تھے، ان کی مدد کرنی تھی، لیکن ایک بندہ جو ہے ان کے اوپر بدی نگاہ رکھا ہوا ہے، یا برے تعلقات قائم کرنے کی کوشش ہے، یا ان کو اچھی اچھی باتیں کر کے اپنی طرف میلان کی طرف لانا چاہتا ہے، مائل ہوتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ مستعان، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بندہ سفر کرتا ہے، گھر چھوڑ کر جاتا ہے کمانے کے لیے، گھر میں کوئی نہیں، بیوی ہے اور ان کی بچیاں ہیں یا جو بھی ہیں، پھر کوئی بندہ جو ہے وہاں داخل ہوتا ہے، فساد مچاتا ہے، شوہر کے خلاف ابھارتا ہے۔ یہ تو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اوروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر اپنا ہی اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے۔ خاص طور پہ بھابھی کا مسئلہ ہے، دیور کا مسئلہ ہے، سالی کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے ان حرمات کو پھیلانے اور بھانگنے سے منع فرمایا، اور یہ گناہ اگر ان محترم والے مہینوں میں اگر بندہ کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ المستعان، ایک تو ان کے گھر میں یہ بیماری لوٹ کے آئے گی، جیسا یہ بندہ کرتا ہے ویسا ان کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب نہیں تو کل آپ کی بیوی سلامت نہیں رہ سکتی، آپ کی بچیاں سلامت نہیں رہ سکتی، جیسا کرنی ویسے بھرنی، ایسے معاملہ ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اسی لیے بندہ سوچے، حلال پر اکتفا کرے، اگر کہیں پسند ہے تو فوراً رشتہ بھیجے اور حلال طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ بہرحال محترم بزرگوں، یہ ظلم کی کئی شکلوں میں سے کچھ مختصر سی شکلیں تھی۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا فلا تظلموا، ظلم مت کرو، نہ آپس میں اپنے اوپر گناہ کر کے، نہ کسی اور پر۔ جو ظلم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس ظلم میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مرنے سے پہلے بندہ معافی مانگ لے، لیکن بقیہ جو ظلم اگر اللہ کے حق میں ہو رہے ہیں تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں۔ انسان نیکیاں کرے، اچھے اچھے کام کرے، حج بھی کرے، صدقہ و خیرات کرے، کل قیامت میں یہ ساری نیکیوں میں سے اللہ اس مظلوم کو دیں گے۔ اللہ مستعان، معلوم ہے ہم لوگوں کو ساری باتیں۔ بندہ ٹٹولے اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، بڑے فیصلے لے، فیصلہ لینے کے لیے دل جگرا چاہیے کہ میں کیسے واپس لوٹاؤں، اتنا سب کچھ ہے۔ وہ آدمی جو غار میں پھنس گیا تھا، اس کی ان تینوں میں سے ایک آدمی کا قصہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی آیا، اے اللہ میرے پاس کام کیا، اس کی جو اجرت بنتی تھی وہ میں نے اس کو دینی چاہی، تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، چلا گیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد آیا، میں نے اس کے ان روپیوں پیسوں یا جو بھی دانے تھے، چاول یا گیہوں جو بھی تھا، اس کو میں نے کمانے میں لگایا، اور اتنا اللہ نے اس میں برکت دی کہ میرے پاس وادیاں ہو گئی، یعنی کہ بے شمار بکریاں، جانور میرے پاس آ گئے۔ وہ ایک دن ایک بندہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میرے پیسے واپس کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری بکریاں تیری ہی ہیں۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں تیری ہی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ، اس بندے نے وہ میری بکریاں لے کر چلی گئی اور مجھ کو پلٹ کر تک نہیں دیکھا کہ بہت شکریہ جزاک اللہ، ایسا بھی نہیں بولا، لے کر چلا گیا وہ۔ اے اللہ، میں نے یہ صرف تیری خاطر کیا تھا، تو اس نیکی کی بدولت مجھے اس غار کے دہانے پر جو پتھر پڑا ہے اس سے مجھے نجات دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ بہرحال محترم بزرگوں، دل چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے، اور جو ہے ہمت چاہیے، اور اللہ کے پاس جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ اگر بندہ سوچے گا تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال ظلم کے تعلق سے جب بات چل رہی تھی ان مہینوں میں، تو ایک بہت بڑا ظالم تھا جس کا نام تھا فرعون۔
اللہ رب العالمین نے اس ظالم کو اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں برباد کیا، جو بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑتا اور ان کے بچوں کو پیدا ہونے کے فوراً بعد قتل کر دیتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتا میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہارا عبادت کے لائق معبود ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ بہت بڑا ظالم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بڑے ہی پیارے انداز میں سورۃ القصص کے ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ بنو اسرائیل بہت کمزور تھے، مظلوم تھے، ہر ظلم کو وہ سہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور ظالم کا ظلم بہت بڑھ چکا تھا، پانی سر سے اوپر اٹھ چکا تھا۔ وہ ظلم کی کون سی شکل نہیں تھی جس کو فرعون نے آزمایا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیں اس ظالم سے مظلوم کی کیسے مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس قصے کا ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے معصوم ہیں، آدمی کو جب معلوم ہو کہ ظالم میرے بچوں کو قتل کرے گا تو آدمی چھپائے گا، لیکن اللہ نے موسیٰ کی امی سے کہا کہ بھائی ان کو دریا میں پھینکو، اور جو ہے انہیں فرعون کے حوالے کروایا۔ سبحان اللہ، ظالم کے گھر میں اللہ رب العالمین نے ظالم سے بدلہ لینے کے لیے موسیٰ کو پیدا فرمایا۔ ایسی کمزور قوم جسے کمزور کر دیا گیا، ان کی بدنوں کو، ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو، انہیں معاشی بائیکاٹ کیا گیا، یعنی کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ یعنی کہ ہم اگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے آج کے ماحول پہ غور کریں گے تو مسلمانوں کو ستانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، انہیں دبانے کی، ان کو معاشی بائیکاٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں امید دلاتے ہیں کہ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، ظالم کو پکڑنے کے لیے اللہ ہمیشہ موسیٰ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، انبیاء کو بھی پہنچی اور ہم کو بھی تکلیفیں آئیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب، کہ آدمی کو آسانی مشکلوں کے بعد ملے گی اور صبر کے ساتھ مدد اللہ کی آئے گی۔ ایمان لانے کے بعد تکلیفیں آئیں گی ضرور، پریشانیاں آئیں گی ضرور، مصیبتیں آئیں گی ضرور، اور اگر مصیبت نہیں آتی ہے تو بعض علماء نے کہا ذرا ٹٹولو اپنے ایمان کو، کیونکہ انبیاء کو تکلیفیں آئیں۔ کیا ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے؟ کھلانا پلانا، کھانا پینا، لائف اچھی طریقے سے زندگی گزارنا، یہ جانوروں میں بھی بات ہوتی ہے اور ان کی وہی سوچ ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، جو جانتے نہیں اللہ کے تعلیمات کو اپنے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا، کھانے کے لیے نہیں بنایا اللہ نے، کمانے کے لیے صرف نہیں بنایا اللہ نے۔ اللہ نے جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے کثرت اور مسابقہ اور ایک دوسرے سے دنیاوی کام میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، لیکن ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن مقصد ہمارا جو ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا، وہ ہے اللہ کی عبادت، اور دوسرا بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اپنے کیریکٹر کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے۔ اسلام جو ہندوستان میں پھیلا کیریکٹر کی وجہ سے پھیلا۔ کیرلا کے جو علاقے ہیں، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اسلام جو آیا، عرب لوگوں کی، عرب مسلمان جب پہنچے تو ان کی زندگیاں چینج تھی۔ پہلے ان کی زندگی الگ تھی، دھوکہ کہہ لیجئے، مال میں کمی کہہ لیجئے، کچا مال، بولنے کا نہیں، زبان سچی استعمال کرنے کا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں میں یہ بات تھی، بڑے چھوڑے، میں بڑا تو چھوٹا، یہ ساری چیزیں تھی، لیکن جیسے ہی اسلام ان کی زندگیوں میں آیا اور یہاں کے اہل کیرلا نے یا کہ اہل ہند نے جب دیکھا
اسلام ان کی زندگیوں میں چینج ان کو کر دیا ہے، بدل دیا ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان معاملہ مضبوط کرے، صحیح کرے، اچھا معاملہ کرے اور اخلاق سے پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں امید دلائی ہے کہ کبھی پریشان نہ ہو، کتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم مسلمانوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، ڈٹ کر رہنا ہے، امید لگائے رکھنا ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور ان آیتوں کو خاص طور پہ پڑھنا، تلاوت کرنا، جو اللہ رب العالمین نے مظلوموں کی حمایت کے لیے بیان کی ہے اور ظالموں کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر واضح انداز میں ان کا قصہ مختلف مقامات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ امید دلانے کے لیے۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات سے کبھی گھبراتا نہیں، پریشان ہوگا لیکن دل اس کا مطمئن ہوگا، اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا اور بادشاہوں کی زندگی جیے گا وہ۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے دلوں میں جو سکون ہے، رحمت ہے، یہ جنت ہے۔ یہ اگر بڑے لوگوں کو معلوم ہو جائے، جو مالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جنہیں چین نہیں، سکون نہیں، تو ہم سے لڑائی لڑنے کے لیے آئیں گے، تلواریں لے کر آئیں گے، لیکن وہ چیز انہیں ملنے والی نہیں، روپیوں پیسوں سے آنے والی نہیں۔ لیکن ہونا چاہیے کہ دل میں سکون پیدا کرنے کی کوشش بندہ کرے اور امید اللہ کے ساتھ رکھے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس واقعے کو خوشی کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کیا کہ فرعون جیسے ظالم کو اللہ نے ہلاک کیا اور نبی علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کے دن کو عید کا دن نہیں بنایا، بلکہ کیا کیا؟ شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ عید اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں۔ اگر عید منائی جاتی تو پھر بدر کے دن جو واقعہ پیش آیا اس دن عید منائی جاتی، یا یہ کہ جہاں جہاں مسلمان کامیاب ہیں ان دنوں کو عید منائی جاتی۔ لیکن جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے انہی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہفتے کی عید جمعہ کا دن ہے، اور اس کے علاوہ سال کی جو عیدیں ہیں وہ دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری جو ہے عید الفطر، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی، لیکن ہم مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل سے اور اپنی منمانی سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے کہ دل ہمارا کہتا ہے نبی سے سچی محبت ہے تو نبی کے طریقے کو ڈھونڈنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے صحابہ نے جو کیا اور نبی نے جو بتلایا انہی پہ چلنے پہ نجات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور ہمیں روزہ رکھ کر عید منانی ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے بس، اور خوشی کا کوئی اور طریقہ نہیں منانے کا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو ایک اور واقعہ پیش آیا مظلوم کا، ظلم کی بات چل رہی تھی، ظالم کا انجام ہم نے سنا، اسی طریقے سے ایک مظلوم کا واقعہ بھی پیش آیا، وہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس دن۔ ویسے دین نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے دین کب مکمل کیا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں ماتم مناتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، نواسے نانا کے دین کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کو ناقص سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پہلے شہید کر دیا گیا، اس لیے ہم ماتم مناتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ محترم بزرگوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید ہوئے، آل بیت میں سے تھے،
نبی علیہ السلام کے نواسے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کے فضائل میں بات بیان فرمائی کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. نبی کے فیملی والے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جنہوں نے ان پر ظلم کیا، بہت برا کیا، ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. اور آل بیت سے ہمارا محبت ہونی چاہیے. اور ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی پر اور ان کے گھر والوں پہ تو رحمتیں نازل فرما. ایک مسلمان آل بیت سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا. لیکن دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک روافض ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو گئے، ماتم بنا لیا. نبی کی تعلیمات کے خلاف میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کی پناہ انہوں نے دین کا چہرہ ہی بدل دیا. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ بڑے ہی حوصلے کے ساتھ شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس دن ماتم منا لیا جو نبی نے نہیں کیا. اگر ماتم منانا ہی ہوتا تو نبی اپنے چچا سید الشہداء کی شہادت پہ مناتے، خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کی وفات پہ مناتے، صحابہ کرام مناتے، عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظلوم شہید کیے گئے. عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ اگر ہم سنیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ انہیں 40 دن تک بغیر پانی کے گھر میں محصور کر کے رکھ دیا گیا، اور وہ وقت کے بادشاہ تھے. انہوں نے ان کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی، لیکن شہید کر دیے گئے. ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی گئی اور انہیں ذبح کیا گیا. بہر محترم بزرگوں، امت مسلمہ میں شہادت کے بے شمار واقعات ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے اللہ کے یہاں زندہ رہتا ہے، اللہ انہیں روزی دیتے ہیں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے سناؤں کہ اگر اس امت پر سب سے بڑی مصیبت کون سی مصیبت ہے، ان لوگوں سے کہا جائے تو کہیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہونے سے پہلے ان کا دین جو ہے، مطلب دین مکمل کو کرنے جا رہے تھے، نانا کا دین مکمل کرنے جا رہے تھے، تو دین مکمل نہیں ہوا. ان کا یہ عقیدہ ہے. لیکن اس امت پر سب سے بڑی مصیبت کون سی آئی؟ نبی علیہ السلام کی وفات کی. اگر ماتم کا دن کوئی منانا ہوتا تو نبی کی وفات کا دن ہمیں منانا ہوتا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مدینے کی تاریخ کا سب سے مبارک دن کون سا تھا؟ جب ہمارے نبی کے قدم مبارک مدینہ میں پڑے، اور سب سے تاریک اور اندھیری والی رات وہ رات تھی جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ماتم کا دن اگر منانا ہی ہوتا ہمیں تو ہم کو نبی علیہ السلام کی وفات، جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عقل ٹھکانے نہ رہی، صحابہ کی عقل بھی ٹھکانے نہ رہی، انہیں راستہ نظر آنے نہ لگے، وہ لوگ پریشان ہو گئے. کیوں؟ یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو محترم بزرگوں، تو ہمیں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا اس پر چلنے کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. تو اس مہینے میں ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے. ظالموں کا انجام اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ مظلوم کی دعاؤں کو یا بددعاؤں کو سنتا ہے اور کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا، اب نہیں تو بعد میں. یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو ہمیں ظلم سے اپنے آپ کو رکنا ہے. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا ہے، امید کے ساتھ جینا ہے اور کام کرنا ہے. ہماری اکنامک بھی اچھی ہونی ہے، اقتصادی طور پہ بھی ہمیں مضبوط ہونا ہے، اور پلان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے. اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اور اس کو ماتم کا دن نہیں بنا کر ہمیں اللہ کے لیے شکریہ کے طور پر جو نبی نے ہمیں سکھایا اس دن روزہ رکھنا ہے. اس دن روزہ رکھ کر نبی کی سنت کو پوری کرنی ہے. یہ چند باتیں تھیں. اور روافض اور نواصب جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خوش ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آل بیت کے جو ظالم ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور یہ امت چلی گئی اور اپنی لائف جو ہے اچھے طریقے سے نبی کے طریقے پہ جینے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گووں کو بارے رہا. ہم نے جو باتیں سنی ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یہ حرمت والے جو مہینے ہیں اللہ ہمیں اس میں احترام
اور تیری حرمت، تیرے شعائر کا حرمت کا خیال رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچا اور اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر جو بھی ہے اے اللہ ہمیں ظلم کرنے سے مجھے اور آپ کو بچا، مظلوم کی حمایت میں آگے بڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما۔ اور الہ ہمیں نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے ان ایام میں، بلکہ پوری زندگی نبی کے طریقے پہ چلنے، مضبوطی سے ان ایام کو یا نبی کے طریقے کو تھامنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے بار الہ ہمیں جو پریشان ہیں، نوجوان ہیں، ان کی جو بھی پرابلم ہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرما، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں تیری دعوت کو، تیرے نبی کے طریقے کو لوگوں تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما، اور ہمارے ذمہ داروں کو، علماء کو اور بزرگوں کو اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔